للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ریاض الصالحین آپ نے نکالی ہوگی، یہ ریاض الصالحین میرے پاس پڑھی ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں کہ کتاب الادب سے ہے، کتاب الادب سے، یہ ادب کی کتاب کے بیان میں ہے۔ ادب کا جو ادب کہتے ہیں نا، ادب کا معنی یہ ہے کہ وہ قول و فعل جس کو اچھائی اور قابل تعریف کہا جا سکے، یا ادب کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کو درستگی و اچھائی کے ساتھ اچھے موقع پر کہا جائے اور ہر کام کو احتیاط اور اچھے انداز سے اس کو سر انجام دیا جائے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات کے نزدیک ادب کا معنی یہ ہے کہ اپنے بڑے بزرگوں کی عزت و تقریر کی جائے اور اپنے چھوٹوں سے شفقت اور محبت اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کی جائے۔ ادب اپنے وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے ہے، چونکہ انسانی زندگی اور تہذیب و معاشرات کے مختلف پہلو سے متعلق احادیث پاک یہ ہیں، اور جس طرح جہاں کے اعتبار سے ادب یعنی کہ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جہاں جس لفظ کا بولنا اس جگہ پر مناسب نہیں ہوتا، ادب کے خلاف ہوتا ہے، جس طرح کہ اپنے بڑے کو تو کر کے بلانا، یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ آپ کر کے بلانا چاہیے، اپنے چھوٹے کو بھی آپ کر کے بلانا چاہیے، یہی ادب کا تقاضا اور شفقت کے ساتھ ان سے پیش آنا چاہیے۔ آگے باب الحیاء وفضل والحث علی التخلق بہ، یہ حیا، اس کی فضیلت اور حیا کو اختیار کرنے کی ترغیب کے بارے میں یہ باب ہے۔ حیا سے مراد شرمندہ اور محبوب ہونا، اور حیا دراصل حیا کہتے کسے ہیں؟ دراصل حیا اس کیفیت کو کہتے ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہے، کہ دل تسلیم کرے کہ یہ بات بری ہے، یا دل کہے کہ یہ بات اچھی ہے، تو اچھی ہو تو وہ کر لے، اور دل میں خلال پیدا ہو تو اس بات سے رک جانا چاہیے۔ اور امام حضرت جنید بغدادی کا یہ قول ہے کہ حیا اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ کی نعمتوں کے حاصل ہونے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے وحشت کے ساتھ دل میں پائی جائے، وحشت کے ساتھ دل میں پائی جائے۔ اور حضرت رقاق کا قول یہ ہے کہ حیا اس کیفیت کا نام ہے جو آقا کے سامنے درخواست اور طلب سے باز رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ آگے یہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اس بارے میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا، اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، تو چھوڑ دے اس کو، بِأَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آگے ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، متفق علیہ، حیا صرف اور صرف ایمان بھلائی لاتی ہے، لا یاتی نہیں لاتی، الا بخیر مگر بھلائی، متفق علیہ سے مراد یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ وفی روایت المسلم، اور ایک مسلم کی روایت میں الحیاء خیر کلہ، کہ حیا مکمل طور پر بھلائی ہے، او قال، یا کہا کہ الحیاء کلہ خیر، بھلائی، کہ راوی کو شک ہے کہ یا تو یہ الفاظ الحیاء خیر کلہ یا یہ الفاظ الحیاء کلہ خیر، کہ حیا پوری کی پوری بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس انداز سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں فصل فی التراویح، آگے آپ نے نا عبارت اس کی بھی نکال کر آیا کریں، یہ حدیث پاک کی جو ریاض الصالحین آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی آپ نے عبارت اور ترکیب سب کی نکال کر آنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چھوڑنی نہیں ہے۔ آگے فصل تراویح کے بیان میں ہے، التراویح سنت للرجال والنساء، تراویح یہ مرد اور عورت کے لیے سنت ہے، وصلاۃ بالجماعت سنت کفایۃ، اور اس کی جماعت اور اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے،
سنت کفایہ یعنی کہ ایک محلے میں اگر ایک ہی جماعت ہو جائے تو وہ کافی ہوگی، سب گناہ گار نہیں ہوگے۔ وہ وقت ہوا بعد صلاۃ العشاء اور اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ وہ یصیح تقدیم الوتری اور صحیح ہے وطر کو مقدم کرنا تراویح پر، یعنی کہ تراویح بعد میں پڑھے وطر پہلے پڑھ لے تو یہ بھی درست ہے۔ و تاخیر عنہ اور اس سے اس کو مؤخر کرنا، یعنی کہ تراویح سے وطروں کو مؤخر کرنا یہ بھی جائز ہے، وطروں کو پہلے پڑھ لیتے یہ بھی جائز ہے، دونوں صورتیں جائز ہے۔ ویستحب تاخیر التراویح الی ثلاث اللیل اور مستحب ہے تراویح کو مؤخر کرنا رات کے تہائی حصے کی طرف، ونصفی یا اس کے نصف کی طرف، یعنی کہ اس تک پڑھنا۔ ولا یکرہ تاخیر اور نہیں ہے مکروہ اس کو مؤخر کرنا اس کے بعد کی طرف، صحیح ترین قول میں۔ وہی عشرون رکعتن بعشر تسلیمت اور وہ 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ویستحب جلوس بعد کل 40 بقدرھا اور مستحب ہے بیٹھنا ہر 4 کے بعد بقدر ان کی مقدار بیٹھنا یہ مستحب ہے، جس طرح کہ وہ تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بیٹھنا کیا ہے مستحب۔ وقضا بین ترویح خامستی اور اسی طرح 5ویں تراویح کے درمیان اور وطر کے درمیان بیٹھنا بھی مستحب ہے۔ وسنہ ختم القرآن فیہا مرتن فی الشہر علی الصحیح اور سنت ہے قرآن کو ختم کرنا تراویح میں 1 مرتبہ مہینے میں، ماہ میں، اساترین قول میں۔ وَإِن مَلَّ بِهَا الْقَوْمُ اگر اکتا جائے اس کے ساتھ قوم، کرا تو کرے پڑھے بقدر ما لا یؤدی الی تنفیرہم فی المختار اتنی مقدار کے نہ ادا کر سکے ان کی، نہ پیدا ہو ان کے درمیان متنفر اساترین قول میں، یعنی کہ اگر لوگ اکتائیں قرآن پڑھنے سے تو وہ اتنا ایک مقدار قرآن پڑھے کہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں، چلے نہ جائیں۔ ولا یترک الصلاۃ اور نہ ترک کرے نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، فی کل تشہد ہر تشہد میں، منہا اس سے، ولو مل القوم اگر قوم اکتا جائے، اگرچہ قوم اکتا جائے مختار قول پر، ولو یترک الثناء اور نہ ہی چھوڑے ثناء کو، و تسبیح الرکوع اور رکوع کی تسبیح اور سجود کی تسبیح کو بھی نہ چھوڑے پڑھے وہ، ولا یاتی بالدعاء اور نہ ادا کرے دعا کو اگر اکتا جائے قوم کو، یعنی کہ رب اجعلنی مقیم وہ نہ ادا کرے اگر قوم اکتا جائے تو۔ ولا تقضی التراویح بفواتہا اور نہیں ہے قضا تراویح کی اس کے فوت ہونے کے ساتھ، چاہے اکیلے فوت ہو اور نہ ہی جماعت کے ساتھ، اکیلے فوت ہو جائے تب بھی اس کی کیا نہیں ہے قضا نہیں ہے، اور جماعت کے ساتھ بھی قضا نہیں ہے، کیونکہ نا تراویح سنت ہے اور سنت کی قضا نہیں ہوتی، فرض واجب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں فضان تجوید کا۔ آگے قیاس کی تقسیم، قیاس کی نا 2 اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، ایک صورت کے اعتبار سے اور مادے کے اعتبار سے۔ صورت کے اعتبار سے قیاس کی تقسیم 2 طرح سے ہوتی ہے، قیاس اقترانی اور قیاس اقترانی۔ پہلی تو ہے قیاس اقترانی وہ قیاس جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بعینی مذکور نہ ہو، بعینی ہی مذکور نہ ہو، ضمناً ہو، جس طرح کہ العالم متغیر وکل متغیر، اب بعینی ہی نتیجہ نہیں، نہ ہی اس کی نقیض موجود ہے، بلکہ ضمناً موجود ہے کہ ہر عالم حادث ہے، یہ ضمناً ہے، بعینی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے قیاس اقترانی کی 2 قسمیں ہیں، قیاس اقترانی حملی اور قیاس اقترانی شرطی۔ اقترانی حملی وہ قیاس اقترانی ہے جو صرف قضایا حملیہ سے مرکب ہو، جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ صرف حملیہ ہے، اور اقترانی شرطی وہ قضایا جو صرف قضایا شرطیہ یا قضایا حملیہ و شرطیہ دونوں سے مرکب ہو، یا صرف اور صرف ان میں شرطیہ ہو، یا پہلا قضیہ شرطیہ اور دوسرا کیا ہو حملیہ ہو، جس طرح کہ شرطیہ کی مثال کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، کلما کانت الشمس طالیۃ یہ بھی شرطیہ ہے، فالنہار موجود یہ بھی موجود، وکلما کان النہار موجودا فالارض مضیئۃ یہ بھی کیا ہے شرطیہ ہے، نتیجہ آئے گا کلما کانت الشمس طالیۃ فالارض مضیئۃ، یہ دونوں کیا ہیں شرطیہ ہے، پہلا حملیہ پہلا شرطیہ دوسرا حملیہ۔ کلما کان زید انسان کان حیوان وکل حیوان جسم، اب یہ دوسرا کل حیوان جسم یہ کیا ہے حملیہ، اور پہلا یہ کیا ہے شرطیہ ہے، نتیجہ آئے گا کلما کان زید انسان کان جسما۔ آگے قیاس اقترانی کے نتیجے دینے کی شکلیں ہیں، قیاس اقترانی خواہ حملی ہو یا شرطی ہو، اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں جنہیں
اشکال اربع کہا جاتا ہے۔ اور شکل کی تعریف تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ شکل کسے کہتے ہیں، حد اوسط کو صغرا اور کبرا کے ساتھ رکھنے سے جو حایت حاصل ہوتی ہے، جو شکل حاصل ہوتی ہے، جو ہی حایت حاصل ہوتی ہے اسے شکل کہتے ہیں۔ آگے اشکال اربع کی تعریف ہے یہ کہ وہ شکل جس میں حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع بن رہی ہو، جیسے ہر مومن اللہ کا پیارا ہے اور ہر اللہ کا پیارا جنتی ہے، نتیجہ آئے گا ہر مومن۔ اب دیکھیں حد اوسط صغرا میں محمول پیارا بن رہی ہے اور کبرا میں موضوع اللہ پیارا بن رہی ہے، اللہ کا پیارا یہ بن رہی ہے، موضوع بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے شکل ثانی وہ شکل جس میں حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول بن رہی ہے، جیسے ہر مومن جنتی اور ہر کافر جنتی نہیں ہے، نتیجہ آئے گا ہر کافر کوئی مومن کافر نہیں ہے۔ اب جنتی دونوں میں کیا بن رہا ہے، محمول بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لیں، آگے دو شکلیں پڑھیں گے اور آگے اشکال پڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیں، محنت کر کے پڑھنا ہے، آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کا، ٹھیک ہے۔ آگے ہدایت النحو کا ثالث ان یکون الرفع بضمۃ والنصب بالجر بالفتحۃ ویختص بغیر منصرف کا عمر۔ تیسری قسم یہ کہ ہو رفع دمہ کے ساتھ اور نصب ہو جر فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور نام رکھتے ہیں منصرف غیر منصرف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ عمر تو کہیں گے جانی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر۔ اب نصبی جری جو آ رہی ہے وہ فتح کے ساتھ ہی آ رہی ہے۔ اور چوتھی قسم یہ کہ ہو رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ، اور نام رکھا جاتا ہے اسماء ستہ مکبرہ مواحدہ مضاف ہو الی غیر یا متکلم کے علاوہ کی طرف، اور وہ اخو کا، ابو کا، ہنو کا، ہمو کا، فو کا اور ذو مالن ہے۔ تو کہے گا جانی اخو کا ورأیت اخا کا ومررت بأخی کا، اور اسی طرح باقی ہے، یعنی کہ جا ابو کا ورأیت ابا کا ومررت بأبی کا، جا ہنو کا ورأیت انا کا ومررت بأہنی کا، اسی طرح سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پانچواں یہ کہ ہو رفع الف کے ساتھ اور نصب و جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور نام رکھتے ہیں تثنیہ کے ساتھ، اور کلا مضاف ہو ضمیر کی طرف، اور اسنانی اور اسنتانی یہ بھی کوئی تو کہے گئے جانی رجلانی کلاہما و اسنانی و اسنتانی و رأیت الرجلین و کلیہما و اسنین و اسنتین و مررت برجلین و کلیہما و اسنین و اسنتین، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے آپ عبارت نکال کر آئیں گے، اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھنا اور عبارت بھی اچھی طرح سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنا